مہر صاحب، اگر یہ کوئی کسی پلاننگ کے تحت اگر یہ واقعہ نہیں امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو پھر اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو گل پلازا جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے، اسے دوبارہ کھڑا کیا جائے، دوبارہ دکانیں بنائی جائیں اور جو مالکان ہیں انہیں واپس دیا جائے. پھر حکومت ایک یہی چیز کر سکتی ہے نا، اگر یہ کسی پلاننگ کے تحت نہیں کیا گیا ہے تو. دیکھیں یہ چیز تو بعد میں آئے گی. بات ہے کہ پہلے لاشیں تو نکل آئیں، کتنے لوگ ابھی تو 60 کی فیگر آ رہی ہے. اب اس کے بعد نیچے ملبہ، اتنا ملبہ ہے کہ اسے نکالنے بھی مشکل پیش آ رہی ہے. ابھی تو یہ انکشاف ہونا باقی ہے کہ اور مزید کتنے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس کی تعمیر کی بات ہوگی، اس کے بعد کہیں وہاں پلازا کھڑے ہونے کی بات ہوگی. پہلے تو ٹھیک ہے رفعت صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے. مہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ابھی دیکھیں، ابھی تو فی الحال سب سے پہلے تو جو جن کے پیارے ابھی اس ملبے کے ڈھیر کے اندر دبے ہوئے ہیں، جن کی ڈیڈ باڈیز، یا یقین مانیں کل اتنا افسوس ہو رہا تھا دیکھ کے کہ ڈیڈ باڈیز کے کچھ حصے جو ہے شاپر میں ریسکیو اہلکار جو لے کے جا رہے تھے، تو وہ منظر بالکل دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے یہ ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اس دفعہ اگر حکومت کو چاہیے، قادر بندو خان کھیل صاحب بڑے پرانے دوست سن رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس حادثے کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے لوگ اس پریشانی سے بچیں. کراچی کی عوام کبھی ڈمپر مافیا سے جونجتی ہے، تو کراچی کے عوام کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا، کبھی مین ہول سے جونجتی ہے، اور اب یہ گل پلازا کا واقعہ آ گیا. دیکھیں کراچی میں جو اگر آپ اس سے کرنا، فائر بریگیڈ جو ہے اس کو آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ SBCA، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں چوپر، جس کو آپ ہیلی کاپٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی آگ بجھائی جاتی ہے. ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے.